صاحب روزے کی حالت میں جنابت کے غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلی کرتے وقت غرغرہ نہ کریں کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب روزہ توڑ دیں گے تو اس وقت غرغرہ کر لیا جائے۔ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، جو عام غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل میں جب ہم کلی کرتے ہیں تو اس میں غرغرہ کرنا فرض ہے یا ضروری ہے، یا اسی طرح جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس میں اوپر کچی ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط مسئلہ ہے۔ فرض جو چیز ہے غسل کے اندر وہ کلی کرنا ہے، جیسے آپ وضو میں کلی کرتے ہیں، اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے ہیں جو نرم حصہ ہے، یہ فرض ہے۔ ہاں، اس میں مبالغہ کرنا، یعنی تاکہ خوب اچھی طرح سے منہ کے ہر حصے میں پانی چلا جائے، گلے تک چلا جائے، جس کے لیے ہم غرغرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ مستحب عمل ہے، کر لے کوئی تو اچھی بات۔ تو جب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو اگلی بات خود بخود واضح ہو گئی کہ یہ جو عام طور پہ لوگوں کے ہاں بات مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی پہ غسل فرض تھا، اس نے غسل کیا، غرغرہ نہیں کیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، یا غسل تو ہو جائے گا لیکن افطاری کے بعد جا کے وہ غرغرہ کرے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ نارمل طریقہ غسل کا وہی طریقہ ہے جو آپ عام حالات میں غسل کرتے ہیں، روزے میں بھی اس کا وہی طریقہ ہے، بس روزے میں غرغرہ کرنے سے منع کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں خطرہ ہے، جو ایک تو وہ فرض نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں خطرہ ہے کہ بھئی پانی گلے کے اندر چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے روزے میں غرغرہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، کلی کرنا ضروری ہے، فرض ہے، وہ آپ کریں۔ اسی طرح ناک کا جو نرم حصہ ہے، جو نتھنوں والا حصہ ہے، اس میں آپ پانی ڈالیں، اور اس کے علاوہ باقی جو غسل پراپر ہوتا ہے، یعنی جس میں آپ پہلے پراپر پورا پہلا وضو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سر پہ پانی ڈالتے ہیں، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، یہ جو طریقہ ہے غسل کا، اس طریقے سے آپ غسل کریں گے۔